ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہری پور گاؤں میں چاندنی اپنے ماں باپ اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ چاندنی کا باپ اپنے گاؤں میں ہی مزدوری کرتا تھا اور اسی سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ایک دن چاندنی کا باپ اداس ہو کر آتا ہے اور چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، تو چاندنی کی ماں کہتی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ آ کر اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تو چاندنی کی ماں رونے لگتی ہے اور بولتی ہے، گھر میں صرف 2 دن کا کھانا بچا ہے، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو چاندنی کی ماں جب شام کھانا بناتی ہے تو اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا نہیں بناتی اور صرف اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، تاکہ 2 دن کا کھانا پورا ہفتہ چل جائے۔ تو شام کو جب چاندنی اور اس کا چھوٹا بھائی کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس کا باپ اور اس کی ماں کھانا نہیں کھاتے، تو چاندنی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں آپ دونوں کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو چاندنی کی ماں بولتی ہے، ہم دونوں نے تو پہلے ہی کھانا کھا لیا تھا، تم دونوں باہر کھیل رہے تھے، اس لیے تم دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو چنٹو بولتا ہے، ماں پہلے تو آپ لوگوں نے کبھی ہم سے پہلے کھانا نہیں کھایا۔ تو دونوں چپ چاپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ 3-4 دن ایسا ہی ہوتا ہے تو چاندنی سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے باپ کی نوکری چلی گئی ہے اور ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی چنٹو سے کہتی ہے، چنٹو اب ہمیں ہی کچھ کرنا چاہیے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو چنٹو اپنی بہن کو کہتا ہے کہ شام کو جب ماں ہمارے سامنے کھانا رکھے گی تو ہم دونوں آدھا آدھا کھانا کھائیں گے، تاکہ ہمارے ماں باپ بھی کھانا کھا سکیں۔ شام کو جب ان کی ماں ان کے آگے کھانا رکھتی ہے تو وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب کھانا کھا کر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ چھپ کے دیکھتے ہیں ان کے ماں باپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو چاندنی اپنے چھوٹے بھائی سے کہتی ہے کہ اب ہم دونوں کو کچھ کرنا چاہیے۔ وہ قریب ہی ایک باغ سے پھول توڑ کے بیچنے لگتے ہیں، چنٹو ایک طرف اور چاندنی ایک طرف، لیکن شام تک ان کا ایک پھول بھی نہیں بکتا، دونوں بہت تھک جاتے ہیں۔ تو چاندنی رونے لگتی ہے، تبھی ایک لڑکی چاندنی کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے، مجھے 5 پھول چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں 50 روپے دوں گی۔ چاندنی خوش وہ پیسے لے لیتی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف جانے لگتی ہے، تو راستے میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک بہت بوڑھی عورت کھانے کو مانگ رہی ہوتی ہے۔ تو چاندنی بولتی ہے، اے بڑھیا، میرے پاس صرف 50 روپے ہیں اور ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھی کہتی ہے کہ میں نے 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھایا۔ تو چاندنی کو اس پہ بہت ترس آتا ہے، تو چاندنی بولتی ہے، ہم نے تو آج ہی کھانا کھایا ہے، آپ نے تو 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھایا۔ تو چاندنی اپنے 50 روپے سے اس بوڑھی عورت کے لیے کھانا لے لیتی ہے اور وہ بوڑھی عورت جی بھر کے کھانا کھاتی ہے۔ اس کے بعد اچانک ہی وہ بوڑھی عورت ایک خوبصورت شہزادی بن جاتی ہے اور وہ بولتی ہے، چاندنی میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم نے اتنی محنت سے 50 روپے کمائے اور وہ بھی تم نے میرے پہ لگا دیے، تم بتاؤ تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ تو وہ چاندنی کو ایک خوبصورت پرس دے دیتی ہے۔ پرس میں چاندنی جب ہاتھ ڈالتی ہے اس میں بہت سارے پیسے نکلتے ہیں، چاندنی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی کے پاس لے کے جاتی ہے اور اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ دونوں جادوئی پرس سے بہت شاپنگ کرتے ہیں، گھر جاتے تو ان کے ماں باپ چونک جاتے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ وہ جادوئی پرس سے اپنے جیسے بہت سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔